بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ میں ہوں شعیب خان، المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، راولپنڈی سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے اشاش پشاش ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیارے عاشق نبی حضرت محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، مولا علی کے طفیل، غازی عباس، امام حسن، حسین، بی بی زینب، فاطمۃ الزہرا کے طفیل، پیروں فقیروں ولیوں 1,24,000 12 امام 14 شہید، شہید کربلا کے طفیل، صحابہ کہف کے طفیل، صحابہ کرام کے طفیل، قرآن پاک کی 30 سپاروں کے ہر اس آیت، ہر اس لفظ کے طفیل جو آپ کی زندگی میں خوشحالی لائے، آپ کے رزق میں اضافہ کرے، آپ کے کاروبار میں برکت دے، آپ کو نظر بد سے بچائے، آپ کو ہر مشکل سے بچائے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کرے، جن کا کاروبار نظر بد کا شکار ہے، بندش ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بندش کا خاتمہ کرے، ان کی پریشانیوں کا خاتمہ کرے، ان کی تنگ دستیوں کا خاتمہ کرے۔ قرض میں کوئی مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں قرض سے نجات حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنا محتاج تو کرے لیکن کسی کا محتاج انسان کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو، ہم سب کو جوڑیاں بھر کر مالی مدد اور وسیع رزق عطا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور جو مخالفین جو آپ کے نہ کاروبار کو چلتا دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے بچوں کو اسکول کالج میں پڑھتا دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو اچھے کپڑوں میں دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو اپنے گھر میں دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو خوشحال دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی محفل میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو وہاں پہ آپ کی تعریف نہیں سنتے، منہ پہ میٹھے ہیں، شکر کی طرح، چینی کی طرح، شہد کی طرح آپ سے بغلگیر ہوتے ہیں، فرضی بناوٹی مسکراہٹ لاتے ہیں، بغلگیر ہوتے ہیں، ہاتھوں کو چومتے ہیں، ماتھے کو چومتے ہیں، گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، جھک کر ملتے ہیں، اور چودھری صاحب، راجا جی، باجی جی، آپی جی، ماما جی، تایا جی، بیٹا جی، سارا کچھ کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ میری میڈم بھی ہنس رہی ہے کہ میڈم میرے سامنے بیٹھی ہیں تو وہ جب میں بناتا ہوں تو وہ ویڈیو ہنستی ہیں، تو ہنسنا چاہیے۔ جب سچی بات ہوتی ہے تو بندے کا ویسے ہی ہنسی نکل جاتی ہے، تو ہونا چاہیے۔ میں تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا، تو مجھے لوگ اکثر فون کرتے ہیں کہ جی شعیب بیٹا، شعیب چاچا، شعیب انکل، شعیب بھائی، کہ آپ اتنا لوگوں کو، مخالفین کو لتاڑتے ہیں، ٹھوک کے رکھتے ہیں، ٹھوک بجا کے رکھتے ہیں، تو آپ کو خطرہ نہیں ہوتا؟ تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو اس کی زندگی میں جتنے بھی نشیب و فراز آنے ہیں وہ آ کر رہتے ہیں، چاہے خوشی کی صورت میں، چاہے غمی کی صورت میں۔ اور موت کا دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وقت پیدائش کے وقت مقرر کر دیتا ہے کہ اس نے کتنے عرصے بعد وہ مرنا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم انسانوں کو پتہ ہوتا تو شاید ہم دوسرا سانس لے کر گھبرا کے ہی مر جاتے، پتہ نہیں کیا ہوتا۔ تو ہم ہر سانس پہ، ہر قدم پہ، ہر لمحے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ تو کبھی کبھار میں بیٹھا ہوتا ہوں اکیلا تنہائی میں، تو میں سوچتا ہوں کہ میرا دل دھڑک رہا ہے، میں سانس لے رہا ہوں تو کس طرح لے رہا ہوں، تو پھر خون گردش کر رہا ہے، ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں سلامت دیے ہیں، ہم چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی چیز مانگنی ہو کسی سے مانگ کے بھئی یہ دے دو، یہ دے دو، بازار چل کے جاتے ہیں، ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں، گاڑیوں میں، موٹر سائیکلوں میں، تو ہم ایک مشین کی طرح چل رہے ہیں، اور ہمیں چلانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات۔ ہر لمحے اس کا شکر ادا کریں، درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ درود پاک کے فضیلت سے یہ درود پاک کے ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی کلام ہے اللہ تعالیٰ کی میٹھی، اس کو جتنا پڑھو مزہ آئے گا۔
اور آپ کے روحانی سکون بھی ملے گا، آپ کے رزق کے دروازے بھی کھلیں گے، بندشیں بھی ختم ہوں گی، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، تنگدستیوں کا بھی خاتمہ ہوگا۔ مخالفین جو آپ کو نظر بد کا شکار کرتے ہیں، جادو، تویز، دھاگا، کالا چٹا سب کرتے ہیں، لیکن جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں صبح اٹھ کے، اور ہر وقت درود پاک چلتے پھرتے پڑھتے ہیں، دل میں پڑھتے رہیں اور کھل کے پڑھیں، اور اپنے لیے اور اپنے عزیزوں کے لیے، بال بچوں کے لیے دعا مانگا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مخالفین کی سازشوں کو ناکام بنائے گا، اور اگر پھر اللہ پہ چھوڑ دیا کریں، تو اگر مخالفین پھر بھی باز نہیں آتے، ہم تو کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، مخالفین چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہ سیدھے راستے پہ۔ اگر نہیں ہدایت پکڑتے تو کھل ڈل کے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں تباہ، برباد اور ہلاک کرے، اذیت ناک موت کا شکار کرے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہوں۔ تو کیوں؟ ہمارے حضرت علی جیسی عظیم شخصیت نے کہا ہے کہ ہر بڑے دشمن کو معاف کر دو، اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن جو آپ کے کردار پر بلا وجہ انگلی اٹھائے، آپ کو بدنام کرے، کسی مرد کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہو کو، کسی کی والدہ کو، کسی کی بہن کو، کسی کو بیٹے کو، حالانکہ اسے پتہ بھی نہ ہو کہ میرے خلاف کیوں کردار کی میرے کردار پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے کردار پر کوئی بلا وجہ انگلی اٹھائے، آپ کے رزق کا دشمن بن جائے، اللہ کے رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا، اور آپ کی عزت شہرت کا دشمن بن جائے، تو پھر تو وہ ناقابل معافی ہے، پھر تم اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں پھر جلاد بن جائیں، ناقابل رحم بن جائیں، ٹھوک کے رکھو، پھر ٹھوک کے نہیں رکھو، ٹھوک بجا کے رکھو، بس سیدھی سی بات ہے، پھر جو نہیں پھر سونی بندہ دیکھ لیتا ہے۔ تو پتہ نہیں لوگوں کے پاس اتنا فالتو ٹائم کتنا ہے، کہاں پہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں۔ ہر وقت ہر بندہ 2 وقت کی اس مہنگائی کی چکی میں پھنس رہا ہے، 2 وقت کی روٹی کے لیے مارا پھر رہا ہے، لیکن بعض ہم میں سے ہی ہیں، ہم میں سے ہی لوگ ہیں کہ جو آپ اپنے ہی ہوتے ہیں، زیادہ تر یہ لوگوں کو یا تو وہ خاندانی ہوتے ہیں مرد عورت کی صورت میں، یا پھر کاروباری ہوتے ہیں، مخالفین کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے جی، ایسے لوگوں کو ہدایت دے کہ کسی کے بارے میں کوئی برا نہ سوچے۔ آج کی ویڈیو جو راولپنڈی بیریا ٹاؤن کے اندر کچھ بنگلے آئے ہوئے ہیں، میں صبح آیا تو مجھے میڈم نے میری نے بتایا، اقرا نے، کہ جی بنگلے آئے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ہمیں جو بنگلوں میں چھوٹی فیملی ہیں، بڑی پڑھی لکھی فیملی ہیں، سوبر فیملی ہیں، افسران فیملی ہیں، ریٹائر ڈپٹی سیکرٹری کی فیملی ہیں، ریٹائر آرمی ہیں، ریٹائر پولیس افسران ہیں، ان کے گھروں میں جو ہے نا وہ ہمیں سٹاف چاہیے۔ تو میں نے ترتیب دی ہے، تو وہاں پہ کک چاہیے، وہاں پہ کک چاہیے بہت سارے، اور جو پاکستانی کھانے بنا سکیں، توے پہ روٹی بنا سکیں، اور جو کچن ہیلپر ہے، جو کچن کا کام بطور کچن ہیلپر کام کر چکا ہے وہ آ جائے، جو صفائی ستھرائی کا بنگلوں میں ڈسٹنگ وغیرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی آ جائے۔ بیریا ٹاؤن کے اندر اس وقت میرے پاس بہت سی ملازمتیں آ چکی ہیں، کام کرنے والے آپ بنے، کام پہ لگانے والا میں ہوں۔ اس کے علاوہ سال کے 12 مہینے 365 دنوں میں انشاءاللہ شعیب خان کے پاس بے شمار نوکریاں ہیں، سیکورٹی گارڈ کی نوکریاں ہیں، سول نوکریاں ہیں، چوکیدار کی نوکریاں ہیں، آفس بوائے کی نوکریاں، مارکیٹنگ کی نوکریاں ہیں، سیلز مین کی نوکریاں ہیں، کیشیئر کی نوکریاں ہیں، اکاؤنٹنٹ کی نوکریاں ہیں، کک کی نوکریاں ہیں، ہر قسم کی چوکیدار کی بنگلوں میں، کوٹھیوں میں، فارم ہاؤس میں، پلازوں میں، دفاتر میں میرے پاس بے شمار نوکریاں ہیں۔ تو صبح 9 بجے ہمارا آفس اوپن ہو جاتا ہے، میں اور میڈم اقرا یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، شام 4 بجے ہمارا آفس کلوز ہو جاتا ہے، گرمی ہے اس لیے ہم، کیونکہ 4 بجے کے بعد لوگوں کے گھروں میں آپ کو پتہ ہے ہانڈی روٹی کا ٹائم ہوتا ہے، تو میں نہیں زیادہ اچھا سمجھتا کہ کسی کے گھر پہ ملازم بھیجا جائے، لہذا کوشش کرا کریں صبح آ جایا کریں اور آپ کو کام پہ لگا دیا کریں۔ باقی میرے پاس پورے پاکستان سے کوئی بھی آ سکتا ہے، کسی بھی عمر کا آ سکتا ہے، ان پڑھ ہے، کوئی کام نہیں جانتا، پڑھا لکھا ہے، کوئی کاریگر اپنے پہ، تو میرے پاس آئے انشاءاللہ میں آپ کو کام پہ لگاؤں گا۔ واٹس ایپ کال مت کیا کریں، وائس میسیج مت کیا کریں، SMS مت کیا کریں، ڈائریکٹ عام سادہ کال 0312 50 54 021 پہ کیا کریں۔ ویسے بھی مجھے میڈم نے ایک بڑا اچھا مشورہ دیا کہ آپ واٹس ایپ کال اٹینڈ نہیں کرتے اور وائس میسیج نہیں اٹینڈ کرتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنا واٹس ایپ نمبر بدل لیں۔
تو مجھے بڑا اچھا لگا میڈم نے. میں اس کے لیے آج جو بدروز اتوار ایک پرسنل سم لے رہا ہوں اور اسی پہ میں واٹس ایپ بناؤں گا، کیونکہ میں صحافی ہوں اور مجھے ادھر بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو میں آج سے وہ تاکہ لوگ 0312 پہ وہ واٹس ایپ میں ختم کر دوں گا، تو تاکہ مجھے لوگ واٹس ایپ پہ نہ کریں، عام سادہ کال کریں. تو یہ بڑا اچھا مشورہ دیا. حالانکہ میرے ذہن میں کافی دفعہ آیا، لیکن مجھے میڈم نے کہا ہے کہ جی آپ واٹس ایپ اگر نہیں سنتے تو پھر لوگ بھی آپ کو بار بار تنگ کرتے ہیں. یقین مانے رات 2 بجے 3 بجے بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کا قصور نہیں ہے، کیونکہ لوگ بے روزگار ہیں، کرتے ہیں لوگ کالیں، اور مجھے برا نہیں لگتا. لیکن عام سادہ کال کریں تو میں اٹھا لیتا ہوں. لیکن آپ کال کا ہاں میں چلیں آپ کے ساتھ اتنا کمپرومائز کر سکتا ہوں کہ آپ میرا آفس ٹائم ہے 9 سے شام 4 بجے تک. اس ٹائم آپ مجھے آئیں کال کریں جو، لیکن 4 بجے جب آفس بند ہو جاتا ہے تو پھر آپ میرے پاس آفس نہ آئیں، دوسرے دن صبح آ جائیں. لیکن آپ کال پھر رات میری جو ہے 10-11 بجے تک آپ مجھے کال ایزیلی کر سکتے ہیں. تو مختصر بات کیا کریں، کوشش کریں 9 سے 4 ٹائم کریں، کیونکہ بعد میں جب 4 بجے بند ہوتا ہے آفس تو یقین مانیں جتنا مجھے دفتر میں ٹائم کام میں ہوتا ہے اس سے دگنا چگنا باہر کے میرے کام ہوتے ہیں. تو وہ کر رہا ہوتا ہوں. تو بڑی مصروفیات ہوتی ہے. یقین مانیں کبھی موٹر سائیکل پہ ہوں، کبھی رش میں ہوں، کبھی کہاں ہوں، تو سائڈ جیب میں یہ اسمارٹ ٹچ موبائل پڑا ہوتا ہے، تو پھر آواز نہیں آتی، تو پھر میں دوران سفر موبائل بھی نہیں سنتا. تو یہ مہربانی کیا کریں. ہاں تو 9 سے 4 بجے میں ہوتا ہوں، میڈم اٹھا لیتی ہیں کال، میں اٹھا لیتا ہوں. 9 سے 4 0312 50 54 021 پہ کال کر لیا کریں. انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. تو دفتر بھی آ جا کریں بشک. تو باقی کو لوگ بڑے بڑے دور سے کالیں کرتے ہیں جی ہمیں یہیں سے تفصیل ساری بتا دیں. بھائی میرے دیکھیں آپ سامنے ہوں تو اور بات ہے. آج میں بتاؤں کہ میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جن کو میں فون پہ تفصیل بتائی ہوتی ہے، جب لیکن بتا دیتا ہوں مجبوری ہو کے. پہلے تو میں اول بات ہے میں بتاتا ہی نہیں. جب کس کو وہ ہاتھ مجبور کرے تو میں بتاتا ہوں. میں یقین مانیں جب میرے پاس بندہ آتا ہے نا تو میں نے اس کو جو تنخواہ بتائی ہوتی ہے اس سے زیادہ کا وہ مستحق ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں یار نہیں، اس سے اچھی والی نوکری میں تمہیں لگاتا ہوں، کیونکہ یہ فائدہ ہوتا ہے. آپ میرے دفتر آئیں، بیٹھے بات کریں گے، آپ کو کام پہ لگاؤں گا، اگر آپ کو واپس نہیں جانے دوں گا. کھانا پینا رہائش فری والی وقت پہ تنخواہ کی گارنٹی لیتا ہوں. تو میرے پاس 17-18 سال سے لے کر 50-55 سال تک جو مرضی آ جائے میں انشاءاللہ کام پہ لگا دوں گا. ریٹائر فوجی اگر 60 سال تک ہے تو وہ بھی پینشن بک لے آئے، میرے پاس ان کے لیے بھی بڑی جگہ ہے، میں لگا دوں گا. تو اسی کے ساتھ مجھے اور میڈم اقرا کو اجازت دیں. انشاءاللہ 0312 50 54 021 المنان روزگار آفس، موتی محل چوک، موتی پلازا، راولپنڈی. والسلام.